ترجمان ہے. موت زندگی کا خلاصہ ہے. موت بتاتی ہے کہ یہ رہا کیسے اور جیا کیسے. موت پتہ بتاتی ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزری تھی. کسی کو اگر جاننا ہے، ابھی تقی دھارے جو میرے بھائی ابھی بتا رہے تھے کچھ واقعات اسلم بھائی کے سامنے بتا رہے تھے کہ کیا موت انسان کی زندگی کا پتہ بتاتی ہے. دیکھنا ہے نا کہ یہ کیسے. ہر ایک کو ایک دم فیصلہ نہیں سنایا کرے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہوتا ہے ایسا برا آدمی ہے ویسا برا آدمی. تم نے آج برا کہہ کے اپنا تو نامہ عمل خراب کر لیا. کیا معلوم ہو اللہ سے کل رابطہ اچھا کر لے اور اس کا انجام اچھا ہو جائے. تو فوراً فیصلہ سنانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. کسی کے بارے میں رائے نہیں دو. اگر کوئی برا آپ کے میرے نزدیک ہے تو مجھے اس سے جا کے بات کرنی چاہیے، اسے نصیحت کرنی چاہیے، اسے موعظہ کرنا چاہیے. مگر ضروری نہیں ہے کہ جسے میں آج برا سمجھ رہا ہوں وہ مرے بھی تو ایسے ہی برا مرے. حضرت ابو بصیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شاگرد، اصحاب اجماع میں سے ایک، مولا کے خاص معتمد اصحاب میں سے ایک صحابی حج کرنے جا رہے ہیں. بصرے کے رہنے والے. حج سے پہلے مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ہم اپنے اعزاء اقربا پڑوسیوں سے رخصت لیں، معافی تلافی کہیں، کہا سنا معاف کروائیں. ابو بصیر نے ہر دروازے پہ جا جا کر سب سے کہا سنا معاف کروایا. دروازہ بجاتے بجاتے ہر دروازے سے، ہر گھر سے ہوتے ہوتے ایک دروازے پہ پہنچے، بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا، کنڈی نہیں بجائی. اس لیے نہیں بجائی کہ یہ اس کا گھر تھا جو اس پورے علاقے کے اندر بدنام ترین شخص بھی تھا اور بد اور برا شخص بھی تھا. سارے شہر کی برائیوں کا مرکز یہی گھر تھا. ساری برائیوں کے پیچھے اگر کوئی شخص تھا تو وہ یہی شخص تھا جس کے دروازے پر حضرت ابو بصیر پہنچے تھے. تو رک گئے، کہنے لگے اس سے کیا معافی تلافی کروانی، اس سے کیا بات کرنی. کوئی دیکھ بھی لے گا مجھے میں اس کے گھر کھڑا تھا تو میرے اوپر الزام آ جائے گا کہ وہاں تم گئے تھے. برابر والا دروازہ بجا دیا، برابر والا بجا دیا. سب سے رخصت لے کر ابو بصیر آ گئے اور دوسرا دن آیا اور یہ اب جا رہے ہیں مکہ حج کرنے. وہ سارا محلہ رخصت کرنے کے لیے ابو بصیر کے گھر کے باہر ان کو رخصت کرنے کے لیے کھڑا ہے. ہر ایک نے ابو بصیر سے کہا میرے لیے دعا کرنا، میرا سلام پہنچانا. اس مجمع میں وہ شخص بھی تھا جس کے گھر ابو بصیر نہیں گئے تھے. وہ قریب آیا، مجمع میں سے آہستہ آہستہ قریب آیا اور آ کے کہتا ہے ابو بصیر میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ میرے گھر آتے اور آپ نے صحیح کیا، مگر میں آپ کو رخصت کرنے آیا ہوں اور صرف ایک التجا لے کر آیا ہوں کہ جب مکے میں حج کر لیں اور مدینے میں میرے چھٹے امام جعفر صادق کی خدمت میں جائیں تو میرے مولا کو میرا سلام کہیے گا اور بس ان سے اتنا کہیے گا کیا مجھ جیسوں کی بخشش بھی ممکن ہے؟ کیا اتنے برے آدمی بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نکلا، مکہ پہنچا، میں نے حج کیا. حج کے بعد مجھے مدینہ مولا صادق کی خدمت میں پہنچا تو میرے پاس ایک گٹھڑی تھی. میں نے اس میں سے ہدیے، نذورات، امانتیں نکالنا شروع کی. مولا فلاں چاہنے والے نے یہ بھیجا ہے، مولا فلاں نے یہ سوال پوچھا ہے، مولا فلاں نے یہ رومال بھیجا ہے، مولا فلاں نے یہ خمس بھیجا ہے، مولا فلاں نے یہ آپ کو ہدیہ بھیجا ہے. اور ہر امانت پر مولا فرماتے تھے اس کے علاوہ کچھ اور ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے. ساری چیزیں پہنچا دی کا مولا، جو کچھ میں لایا تھا امانتیں پہنچا دی. امام نے فرمایا وہ سلام پہنچاؤ جو ایک گناہگار شخص نے میرے لیے بھیجا ہے. ابو بصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاں مولا ایسا ہوا ہے، فلاں شخص نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یہ بھی بتاؤ کہ اس نے پوچھا کیا ہے مجھ سے؟ کیا پوچھا یہ ہے کہ کیا مجھ جیسوں کی بخشش بھی ممکن ہے؟ امام نے فرمایا اب جب واپس جاؤ تو سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جاؤ اور میرے سلام کا جواب دینا اور کہنا تمہارے امام نے تمہیں جواب بھیجا ہے. اور جواب یہ ہے کہ اپنے امام سے وعدہ کرو آئندہ گناہ نہیں کرو گے. جو ہو گیا آئندہ گناہ نہیں کرو. تمہارا امام تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جنت کی ضمانت، جنت میں لے جانے کا وعدہ. بس جو تم نے کیا توبۃ النصوح، واقعی توبہ کرو، کہہ دو آئندہ نہیں ہوگا. بس میں مولائیوں سے ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا
مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کسے کیا مانتا ہے، مگر آپ کی قسمت اتنی اچھی ہے آپ انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں جو جنت کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ ان 14 کے علاوہ، ان 14 ہستیوں کے علاوہ کسی نے بولا ہی نہیں ہے کہ میں جنت دلوا سکتا ہوں۔ ان کے علاوہ تو اگر بولا بھی ہے تو یہ کہا ہے جا کر لکھوا کے لے آؤ کہ تم غلام زادے ہو۔ صرف ان 14 نے کہا ہے جنت ہمارے ہاتھ میں۔ کتنی بڑی قسمت ہے آپ مولائیوں کی کہ آپ انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں آخرت ہے، جن کے ہاتھ میں قبر ہے، جن کے ہاتھ میں محشر ہے۔ کوئی سنی شیعہ میں اختلاف نہیں ہے کہ مولا علی محشر میں لواء الحمد مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا، علم ہوگا نبی کا مولا کے ہاتھ میں، جسے لواء الحمد کہتے ہیں، جس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا، ایک پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا، اور اس علم کے پھریرے کا ایک ذرہ بھی، ایک لمحہ بھی اگر سایہ پڑ جائے گا نا محشر کے کسی فرد کے اوپر، تو سایہ پڑنا بتائے گا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ علم کا لواء الحمد مولا علی کے ہاتھ میں نبی کا علم ہوگا، اور مولا فرماتے ہیں یا علی محشر میں تم میرے آگے چلو گے اور میں پیچھے۔ تو ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں، علی آپ سے آگے کیسے چلیں گے؟ فرمایا علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے اور علمدار ہمیشہ لشکر کے آگے چلتا ہے۔ صرف آپ ہیں 14 کو ماننے والے، میں سنی شیعہ بھائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ جن کو آپ مانتے ہیں ان کے ہاتھ میں آخرت ہے۔ فرمایا اس سے کہنا جائے کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، اس کا وعدہ مجھ سے کرو، تمہارا امام جنت کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ ابو وسیع کہتے ہیں میں جب بصرہ پہنچا تو سب سے پہلے اس کے دروازے پہ گیا، مجھے دیکھ کر وہ کانپنے لگا، یہ کہاں میں اور کہاں اللہ کا ولی، اتنا بڑا آدمی میرے دروازے پہ؟ کہ میں گیا تھا اور امام نے تمہیں یہ پیغام بھیجا ہے۔ 6 مہینے کے بعد ابو وسیع کو کسی نے بتایا کہ وہ صاحب فراش ہے، بستر پر ہے، قریب المرگ ہے، غشی کے عالم میں۔ ابو وسیع کہتے ہیں میں دیکھنے گیا، عیادت کرنے گیا، تو اس کے بچوں نے بتایا کہ یہ تو کئی دنوں سے غشی میں ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ کچھ دیر کہتے ہیں میں سرانے بیٹھا رہا، پھر میں جب اٹھ کے جانے لگا تو اسی مریض کی، اسی گناہگار شخص کی آواز آئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا ابو وسیع میں بے ہوش نہیں تھا، امام میری جنت میں سیر کروا رہے تھے۔ ابو وسیع میں نے صرف 6 مہینے وعدہ پورا کیا ہے، جب سے تم نے مجھ سے کہا تھا میں نے گناہ نہیں کیا۔ مرنا نہیں، مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ موت کی مجلس سے میرے جو طے کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مرنا بھی کیا مرنا، ماہ رمضان کی 10 تاریخ ہو، قرآن کھولے ہوئے خالی قرآن پڑھ رہا ہو اور دنیا کا ظالم ترین فرد حملہ کر رہا ہو، کیا مرنا ہے؟ بعض لوگوں کو جینا دوبھر کر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کا مرنا بھی لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ جی کر رہنمائی نہیں کی جاتی۔ سید علی خامنائی اسے کہتے ہیں جس نے مر کر رہنمائی کی ہے، سنی شیعہ کو قریب کر دیا، غلط فہمیاں دلوں سے نکال دی، ذہنوں میں محبتوں کو ڈال دیا۔ یہ مولوی صاحب سے اور ملا صاحب سے اور مفتی صاحب سے بعد میں پوچھیں گے کہ کون کافر ہے، ابھی تو یہ دیکھو اسلام کے ساتھ کھڑا کون ہے اور کافر سے لڑ کون ہے۔ یہ مفتی صاحب ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے ابھی کافروں سے کون لڑ رہا ہے، یہ بتاؤ۔ ختم کر دی بہت ساری غلط فہمیاں اور دوریاں۔ ایک انسان نے اپنی زندگی کو دے کر دنیا کو ہوشیار کر دیا۔ یہ بھی تو طریقہ ہے، یہ بھی تو ہنر ہے۔ اور یاد رہے میرے بچوں، جانا سب کو ہے، کوئی بھی آب حیات نہیں کرنی ہے۔ جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی 20 سال کے بعد مر گیا تھا، آج تک زندہ نہیں ہے وہ۔ کوئی بھی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا، مگر کیا خوبصورت موت ہے کہ انسان جائے تو لوگوں کو بیدار کر جائے۔ وہ سویا نہیں ہے، وہ سوتوں کو جگا کر گیا ہے۔ الحمدللہ اس وقت امت جڑی ہوئی ہے، مسلمان سب ایک پیج کے اوپر ہے۔
اور کافر جن کے بارے میں اب آپ نے دیکھا کیسی بیداری ہے. ہماری اس مجلس میں اگر امریکہ مرد آباد کا کوئی نعرہ لگا دیتا تھا تو بعض لوگ تو مڑ کے دیکھتے تھے یہ مجلس ہے, سیاسی جلسہ نہیں ہے. اس شہید نے بتا دیا کہ مظلوم سے پیار کرنا کیا ہوتا ہے اور ظالم سے نفرت کرنا کیا ہوتا ہے. یعنی اس شہید نے آج کے یزید کے چہرے سے نقاب اتار دی. یزید پر تو ہم لعنت کرتے ہیں نا, تو اس شہید نے یزید وقت کے چہرے سے نقاب اتار دی. اب یہ نعرہ سیاسی نعرہ نہیں رہا, اب یہ نعرہ مذہبی نعرہ بن گیا. ظالم ہے نا, ظالم کو تو لعنت ہوگی, مظلوم سے تو پیار ہوگا. اس مجلس کا مقصد ہی یہ ہے. یہ جگہ تو ویسے ہی اینک بدلنے کی جگہ ہے, یہ جگہ تو ویسے ہی دید بدلنے کی جگہ ہے. یہاں بیٹھنے والے کی تو دید ہی بدل جاتی ہے, یہاں آنے والے کا تو انداز ہی بدل جاتا ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. اور پھر عباس فیضی صاحب کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں, اگر تصرف ہو جائے تو سہیل شاہ درگزر فرمائیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. میں غیر شیعہ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. توجہ کر لیا, یہ جگہ میرے عزیزوں اینک بدلنے کی جگہ ہے, دید بدلنے کی جگہ ہے. سرخ شیشوں والا اگر چشمہ لگا لیا جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. اصل مسئلہ ہی دید بدلنے کا ہے. آدھے گلاس میں پانی رکھا تھا, بار بار کہہ رہا ہے پانی آتا ہے, پانی کم ہے. یہ منفی کیوں سوچ رہے ہو, یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ آدھا بھرا ہوا ہے, آدھا خالی نظر آ رہا ہے, آدھا بھرا ہوا نظر نہیں آ رہا. دید بدلنے کی جگہ ہے. جو یہاں بیٹھ کر جاتا ہے, جو اس طرح کی نشستوں میں, بھئی آپ میں کسی کو میں بے ادبی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا, میں ممبر کے نیچے کسی کی بے ادبی نہیں سوچ سکتا. ممبر تو پھر وہ مقدس جگہ ہے, کسی نے زبردستی تو نہیں اٹھایا. سب اپنے دل سے شوق سے تشریف فرمائے. پڑھے لکھے لوگ, دانشور لوگ, زمیندار لوگ, حیثیت والے لوگ زمین پر آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ جو زمین پر ہم بیٹھے ہیں, جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں, وہ گردن نہیں لا دو بھائی. ہم مجلس میں, ہم مسجد میں, ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں نا. ہم جوتیاں پہن کے تو مسجد میں نہیں آتے نا. مجلس میں کوئی جوتی پہن کے تو نہیں بیٹھا نا. مولا علی نے ان جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. کوئی مجلس میں آئے, آدھا گھنٹے تک وہ اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتا ہے. ہم یہاں کوئی بھی ہوں گے, کوئی سیکٹری صاحب بیٹھے ہوں گے, کوئی فیکلٹی دین بیٹھے ہوں گے, کوئی ایف آئی اے کے افسر بیٹھے ہوں گے, کوئی سیکٹری صاحب بیٹھے ہوں گے, کوئی سردار صاحب بیٹھے ہوں گے, کوئی کچھ بھی ہوگا, مگر جیسی مجلس میں آیا فقیر حسین ہے, ساری شناختیں مل گئی. کتنی بڑی تربیت ہے جو ہو رہی ہے, کتنا بڑا نتیجہ. سارا مسئلہ ہی تکبر کا ہے بھائی, سارا مسئلہ ہی غرور کا ہے, سارا مسئلہ ہی انانیت کا ہے, سارا مسئلہ ہی شیطنت کا ہے. یہاں آ کر وہ اینک بدل جاتی ہے, دید بدل جاتی ہے. اس وقت میں اور آپ سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں نا بھائی, بول دیجئے نا. تو کپڑوں کو عربی میں کہتے ہیں لباس, ہم بھی بولتے ہیں لباس. لباس کے دو معنی لغت میں لکھے ہیں, ان میں سے ایک معنی ہے دھوکہ. دھوکہ, فریب. کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی ہماری گلی سے گزر رہا تھا, وہ کلف کی طرح ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا تھا, اکڑا اکڑا چل رہا ہے. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. یہ کپڑے اسے بگاڑنا ہے. اچھا, مہنگے کپڑے پہن کر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا. اچھا, ہمارے یہاں اگر کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو, پائچہ پھٹا ہوا ہو, بٹن ٹوٹے ہوئے ہو, چپل دو طرح کی پہنے ہوئے ہو, وہ سلام بھی کرتا ہے نا.
ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا کوئی مطلب ہے، آپ سے جواب دو گے کچھ مانگ لے گا. یعنی ہم کپڑوں کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں. اور ایک کمینہ انسان، معاف کیجیے گا، ایک چھوٹا انسان، ایک کمزور انسان مہنگے کپڑے پہن کے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے، سلام کرو. فیصلہ کپڑوں کی بنیاد پہ ہو رہا ہے نا. پھٹے ہوئے کپڑوں میں اگر کوئی اللہ کا ولی ہوگا تو ہم اس کو سلام کا جواب نہیں دیں گے. کپڑے فیصلہ کروا رہے ہیں. مہنگے کپڑوں میں کوئی کم ظرف ہوگا، ہم بڑھ کر سلام کریں گے. فیصلے کپڑے کروا رہے ہیں. اب ذرا مولا علی کا جملہ میں ہدیہ کروں آپ کو. اور فرماتے ہیں ماں لبست علی نفسی ولا لبس علیہ. آج تک علی نے دھوکہ اپنے آپ کو نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتا. ان کپڑوں کی بنیاد پر بہت بڑی بات ہے، انسان دھوکہ کھا رہا ہے. مسلمانوں کی کیفیت آج تو الحمدللہ بہت کچھ کلیئر ہو رہا ہے. اس شہید نے اس صدی کے، بلکہ کہوں کہ 1400 سال میں بڑی شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے ایت اللہ خامنئی. بڑی شہادتوں میں شہید سادس کہا جائے تو غلط نہیں ہے. شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس، انہیں شہید سادس کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. بلکہ شاید ان شہیدوں سے کسی طور ان کی شہادت کم نہیں ہے. ہر زمانے کے حالات علیحدہ تھے. اتنی بڑی شہادت آج کے لیے رو رہی چیزیں. مگر مسلمانوں کی حالت ایسی ہے جیسے سمندر میں 2 کلومیٹر میں جال پھیلایا ہوا ہو. مچھلیاں، یہ تعبیر اور یہ مثال بھی خود رہبر کی تعبیر ہے. آیت اللہ خامنئی کی مثال ہے، انہوں نے دی تھی یہ مثال، میں نے ان سے سنی ہے، ان کی تقریر سنی ہے. سمندر میں 2 کلومیٹر تک جال بچھایا ہوا ہو اور مثال کے طور پر 1 ہفتے سے جال بچھا ہوا ہو. 1 ہفتے سے مچھلیاں اس کے اندر تیر رہی ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جبکہ یہ تو 1 ہفتے پہلے اسیر ہو چکے. بس ڈور کھینچنے کی ضرورت ہے. اور ہم جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک کیفیت سے گزر رہے ہیں، وہ کیفیت یہ ہے خبردار ہم اپنے حکمرانوں کو ڈور کھینچنے نہیں دیں گے. پاکستان آزاد منش لوگوں کا ملک ہے، اسیروں کا ملک نہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلند تر صلوات ہدیہ کریں نبی کی رات. لہذا دور بدلنے والا ہے. مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ قتل نفس زکیہ کا قتل تھا جو امام کے ظہور سے پہلے نفس زکیہ کو مارا جائے گا. مقدس ترین نفس، متقی ترین ایک وجود جسے مار دیا گیا. امام آنے والے ہیں، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا بقیہ، اللہ نے جو بچا کے رکھا ہوا تھا وہ آ گیا. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ سے وہ سب سے پہلے اپنے جد حسین کی قبر پہ جائیں گے اور وہاں جو سرخ رنگ کا پرچم لگا ہوا ہے، وہاں جو سرخ رنگ کا پرچم لگا ہوا ہے، کسی مقتول کا بدلہ اگر باقی ہو، کسی مظلوم کا بدلہ اگر ابھی باقی ہو، تو عرب اس کی قبر پہ سرخ پرچم لگاتا تھا. دور سے دیکھ کر سمجھ جاتے تھے ابھی اس کا بدلہ باقی ہے، حسین مولا کا بدلہ باقی ہے. اور بدلہ لینے والا تو وارث ہوتا ہے، اولاد بدلہ لیتی ہے. امام زمان آئیں گے اور اپنے جد کے مزار سے سرخ پرچم اتاریں گے اور ان کی قبر سے وعدہ کر کے نکلیں گے کہ میں آپ کا بدلہ لینے نکلا ہوں. اور امام حسین کا بدلہ کیا ہے؟ امام حسین کا بدلہ کیا ہے کہ حضرت مختار نے جو ارملا کو اور پسر سعد کو اور شمر کو اور رسولی کو مارا تھا، یہ امام حسین کا بدلہ ہے. کسی نے امام رضا سے پوچھا تھا کہ مختار ثقفی نے تو مار دیا نا حسین کے قاتلوں کو، بدلہ تو ہو گیا، پھر رونا دھونا کیسا ہے، یہ ماتم کیسا ہے، یہ مجلس کیسی؟
میرے مولا حسین، میرے مولا رضا نے فرمایا کہ میرے جد حسین کے پیر کے انگلیوں میں سب سے چھوٹی انگلی گنا انگلی کا ناخون دنیا کو اگر 70 مرتبہ مار کے اٹھایا جائے تو اس ناخون کا بدلہ نہیں ہے. یہ خوری بدلہ ہے امام حسین کا. بدل کے خاندان کا لفظ ہے نا. بدل، ہم اللہ بدل. یہ سنان بدل تھا امام حسین کا جو کہہ رہے بدلہ ہو گیا. امام حسین کا بدلہ کیا ہوگا؟ امام زمانہ جو بدلہ لیں گے کیا کریں گے؟ امام حسین کے خون کا بدلہ ہے زمین پہ انصاف کی حکومت، عدل کی حکومت، ظلم کا خاتمہ. یہ ہے امام حسین کا بدلہ. پھر وہ وہاں سے اپنے جد علی کے مزار پہ جائیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. صفیں بصرے تک لگیں گی. نجف میں امام نماز پڑھیں گے، کوفہ میں لفظ کوفہ، اور بصرے تک صفیں لگیں گی جب امام زمانہ نماز پڑھیں گے. چلیے میرے ساتھ وارث حسین کو سلام کریں. اللہ آپ کو شب جمعہ کربلا نصیب کرے. جمعرات کربلا کی زیارت بڑی اہمیت کی حامل ہے. ان اہمیتوں میں سے ایک اہمیت یہ ہے کہ اس دن امام زمانہ کربلا میں ہوتے ہیں. جب ہم کربلا میں امام حسین کی قبر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں تو وہاں ظاہرین سے بھی کہتا ہوں، خود بھی اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے. کیا معلوم جسے میں نے تکلیف دے دی ہے وہی میرا مولا ہو. اس مجلس میں بھی کہوں گا کسی کی بے ادبی نہ ہو جائے، کسی کی بے احترامی نہ ہو جائے. مجھے نہیں معلوم میری آواز میری خواتین بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کسی خاتون کو کوئی دھکا نہ لگ جائے، اس لیے کہ ایک دادی اپنی پوتی کے ساتھ آتی ہے اور جب رونے والے امام حسین کا نام سن کے روتے ہیں تو وہ پوتی دادی سے پوچھتی ہے، دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو استعجال عطا فرمائے. تو دادی کہتی ہیں، اے سکینہ یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں. علامہ نقل صاحب نے لکھا ہے کہ فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے اور بی بی رومال میں رونے والوں کے آنسوؤں کا نور جمع کر کے لے جاتے ہیں. عزادارو چھوڑ دیجئے نا، اگر کوئی آپ کے رونے کو پسند نہیں کرتا چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے. آپ کے مولا نے رونے کا حکم دیا ہے. 2 محرم تھی امام رضا کی خدمت میں، 2 محرم کو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں دیبل خزائی آئے، شاعر تھے مولا کے. آ کے کہتے ہیں مولا 2 محرم ہے، میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. امام نے فرمایا دیبل ذرا رکھو، دیبل ذرا رکھو. اپنے غلام کو آواز دے کر کہا کرسی لگواؤ. فرمایا بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھے. پردہ ہمیشہ کروایا گیا اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھے. اور دیبل کو کرسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیبل اب مرثیہ سناؤ. میرے مولا رضا جیسے زمین پر بیٹھے، اہل حرم بیویاں پردے کی طرف بیٹھی ہیں، پردے کی اس طرف بیٹھی ہیں، اور دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاتی قومی یبنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا، اے خیر خلق الہی فاطمہ زہرا، آؤ کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے. اے فاطمہ جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے. اے سیدہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر یریاں لگا رہا ہے. اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہیں کریں، میں 2-3 منزلیں لے رہا ہوں. پھر کہتے ہیں فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں فاطمہ کربلا آ جاؤ، عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. ایک ایک جملہ کہتے رہے دیبل، ایک ایک مرثیہ پڑھتے رہے، ایک ایک شہید کا ذکر کرتے رہے. اور پھر کہتے ہیں فاطمہ زہرا جب کربلا میں سب جگہ رو چکے تو پھر کربلا کے نشیب میں آ جاؤ، حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. میرے مولا حسین کا مرثیہ دیبل نے پڑھ دیا، گریے کی آوازیں بلند ہو گئی. امام رضا اتنے روئے کہ امام کے ریش مبارک سے بھی آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے، اتنا آپ نے گریہ کیا. اور جب دیبل اترنے لگے تو فرمایا رکو دیبل، اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ فرمایا دے پھر اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور اس میں یہ بڑھاؤ کہ اے سیدہ جب کربلا میں حسین پہ رو چکے تو پھر خراسان میں اپنے غریب بچے کی قبر پہ بھی آئے۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بچے کی قبر خراسان میں۔ فرمایا دیبل مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا، میں غربت میں مارا جاؤں گا، میں وطن سے دور مارا جاؤں گا اور وطن سے دور دفنایا جاؤں گا۔ دیبل نے وہ مصرے بڑھا دیے، اے سیدہ جب کربلا میں حسین کو رو چکے تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ بھی آ جائیں۔ جیسے ہی دیبل نے یہ مصرے بڑھائے نا، کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی۔ میں ہاتھ چھوڑ کر کہوں گا جناب معصومہ سے بی بی ابھی تو خبر شہادت بتائی ہے، آپ سے خبر شہادت برداشت نہیں ہوئی۔ سلام ہو زینب کبریٰ پر، وہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہے، آوازیں دے دے کے کہہ رہی ہے کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے۔ اجرکم اللہ، ہو گئی مجلس عزاداروں۔ ایک باپ کی مجلس ترحیم ہے نا، میں جب ارباب شاہ صاحب سے فاتحہ کرنے گیا اور جب میں نے فون پر ان سے تعزیت کی تو یہ رو رہے تھے۔ ایک بیٹے کے لیے بڑا گراں ہوتا ہے کہ اس کا باپ مر گیا، ایک اولاد کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ سلام ہو امام زین العابدین پر۔ میں ان بھائیوں سے کہوں گا میرے ساتھ کچھ دیر اور کربلا آ جاؤ۔ ایک بیٹا باپ کے لاشے پر آیا ہے اور بیٹے سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا۔ امام سجاد نے جب بابا کا لاشا دیکھا نا، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، امام پہ گھوڑے دوڑائے جا چکے تھے۔ امام نے بابا کا لاشا اس حالت میں دیکھا تو دور سے جناب زینب نے کیا دیکھا کہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی گریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو میری بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ جناب زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ منظر کو دیکھا نا امام سجاد نے تو بابا کا لاشا چھوڑ دیا، قریب جا کے پھوپھی کو سہارا دیا اور فرمایا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ فرمانے لگی پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دے رہا ہے جیسا جناب زینب نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا۔ جب آئی ہے امام حسین کے لاشے پہ تو لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکو۔ امام حسین کے بدن پر کوئی جگہ سالم نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر مدینے کی طرف رک کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ملائکہ سلام کرتے ہیں۔ یہ آپ کا حسین ہے جسے خاک اور خون میں غلطان کر دیا، جس کے جوڑ علیحدہ کر دیے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔